اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عاشر ٹی وی۔ آج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ عاشر عظیم آپ کو حاضر خدمت کہتا ہے، لیکن آج کی یہ جو سی ویڈیو ہے بڑی مختلف ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور آپ نے تھمبنیل پڑھ کے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کی ویڈیو میں کیا بتانے لگا ہوں۔ انسان کی فطرت اور اس کا عمل اور اس کی جو سی فطرتی خواہشات ہے وہ کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہے۔ انسان جتنا بھی اپنے آپ سے بھاگتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو فطرت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ فطرتی عمل میں اور انسان کی بناوٹی صورتحال جو سی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فطرت کے جتنا بھی قریب ہوگا، اپنے دین کے جتنا بھی قریب ہوگا، وہ اتنا ہی پرہیزگار، اتنا ہی ٹھہراؤ میں برداشت، صبر، بردباری اور ان تمام معاملات سے قریب رہے گا۔ لیکن اگر انسان سوچے گا کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینے کا اگر سوچے گا تو پھر فطرت جو سی ہے وہ پھر اپنا کمال تو دکھاتی ہے۔ ایک عمل ہے جس کو ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ اس عمل سے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، جس کا نام بھی ہم لینا شاید اب پسند نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں سیکس، زنا۔ کیونکہ ہماری جو سی فطرتی عمل ہے اور جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ فطرت کی طور پہ یا فطرتی طور پہ ہمیں وہ مل نہیں رہا۔ لیکن آج کا ایک واقعہ ایمان فروز سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، کیونکہ آج کا یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں وہ ہماری نوجوان نسل کو نہ کہ حوصلہ دے گا بلکہ ایمان ان کا تازہ کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، اس طرح کے بھی بچے ہوا کرتے تھے، اس طرح کے بھی نوجوان ہوا کرتے تھے، ہم لوگ بھی ان میں سے تھے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان کی جو تربیت تھی، جو ان کا سیکھنے کا عمل تھا، جو ان کے استاد اکرامی تھے وہ مختلف تھے، سکھانے والے کچھ اور تھے۔ آج ہمارے سکھانے والے بھی ویسے ہی ہے اور سیکھنے والے بھی ویسے ہی ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، واقعے کو شروع کرتے ہیں، ویڈیو ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ ایک بچہ تھا، تقریباً اس کی عمر تھی 16 سے 17 سال۔ ظاہری بات ہے 16-17 سال کا نوجوان ایک نوجوان تھا جو کہ جس کی عمر 16 سے 17 سال تھی، اور وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس وقت مدارس ہوتے تھے، اس وقت سکولز نہیں ہوتی تھی، یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی، اس وقت مدارس ہوتے تھے، مدرسے ہوتے تھے۔ تو وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور اس نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ روز جاتا اور روز جس راستے سے جاتا تھا وہاں پر ایک عورت اسے روز دیکھا کرتی تھی، تو اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اسے نوٹ کر رہا ہے، لیکن روز دیکھا کرتی تھی۔ بڑے خوبرو نوجوان، خوبصورت، باوضو ہو کر وہ جب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ایک ہی راستے سے تو روز ایک ہی عورت اسے دیکھا کرتی تھی۔ جو سی وہ عورت دیکھتی تھی وہ ایک امیر خاندان سے تعلق تھا، اس کا بڑا سا گھر تھا اور پیسے والی تھی۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ اس عورت نے اس نوجوان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، مطلب کہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان نے کوئی نوٹس نہ لیا اور اس نے کہا کہ مطلب کہ وہ نظریں نیچی کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ اس بات کا اس کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح روزانہ کی روٹین کی طرح وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا، ایک عورت آئی راستے میں، اس نے کہا کہ اس سامنے والے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ واقعی آگ لگ گئی ہے، کیا بتا آگ لگ گئی ہو۔ اس نے بچانے کی خاطر اس سے محل کی طرف جاتا گیا، دروازے کھلتے رہ گئے، وہ جاتا رہا۔ تو جب دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سی لڑکی، ایک خوبصورت سی ملکہ اس کے سامنے سے نمودار ہوئی اور وہ تخت نشین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے نے کہا کہ آگ کہاں پر، نوجوان نے کہا کہ آگ کہاں پر لگی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تم یہاں سے، اس عورت نے کہا کہ آگ تو نہیں لگی لیکن میرے دل میں بڑی آگ لگی ہے۔ تو اس نوجوان کو اس نے اپنی خواہشات، ایک ہوتی نفس خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نوجوان کو کہا
کہ اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو میں شور مچاؤں گی اور تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ عورت ہمیشہ ہی ہمدردی وصول کرتی رہی ہے۔ تو پھر واقعہ قصہ مختصر ہوا کہ نوجوان پریشان ہو گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے، اب میں کیا کروں، سوچ میں پڑ گیا۔ اب وہ اس کی خواہش کا اتنا، اب اس کی خواہش پوری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہیں شیطان آ گیا، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کیوں یہاں پہ روکا ہوا ہے؟ اس نے کہا جب تک تم میری خواہشات کو پورا نہیں کرو گے تب تک میں نہیں جانے دوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس نے سوچتا رہا، لیکن کچھ چارہ نہ بن سکا، تو اس نے کہا ہاں مجھے غسل خانہ آیا ہے، مجھے بخانہ آیا ہے، تو اگر اجازت ہو تو 5 منٹ کے لیے میں بخانہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی خواہش پورا کروں گا۔ اب آگے واقعہ کو کیا ہوا تو یہ آپ کے سبسکرائب کا آ رہا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ اب بتاتا ہوں کیا ہوا۔ جب اس نے غسل خانے میں جانے کی اجازت دی بخانہ کرنے کے لیے، تو وہ جب بخانہ کیا تو اس نے پورا بخانہ اپنے جسم پر مل لیا، ایون کہ اپنے منہ پر بھی مل لیا، صرف اس کی خواہش پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایمان دیکھیے آپ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے پورا بخانہ اپنے پر مل لیا، اور جب اس نے اپنا پورا بخانہ مل لیا اور پورے جسم پر اس نے مل لیا، تو وہ جب باہر آیا تو وہ عورت ڈر گئی، اور اس نے کہا یہ کیا پاگل والی حرکتیں تم نے کر دی ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو، یہ کیا کر دیا اس نے۔ وہ چیخیں مارنے لگ گئی، اور جیسے اس نے چیخیں ماری، نوجوان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور محل سے باہر نکل گیا، اور سب ڈر گئے۔ اور اتنی بدبو، اتنی سمیل، آپ سوچ رہے ہو، آپ ذرا امیجنیشن میں سوچے کیا ہوگا۔ ایسے تھے نوجوان۔ اور پھر وہ مدرسے میں گیا اور اس نے اپنے آپ کو صاف کیا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب وہ استاد اکرام کے پاس، اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، تو پڑھنے کے بعد تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو، اور ایسی خوشبو کہ آپ محسوس، اس کے استاد نے کہا کہ آج تم کیا لگا کر آئے ہو؟ اس نے سمجھا کہ استاد کو پتہ لگ گیا ہے، لیکن اس میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ استاد نے کہا تم کون سا بچہ پرفیوم آج، کون سا عطر کوئی لگا کے آیا؟ یہ ایمان کی خوشبو تھی، یہ ایمان کی لذت تھی، یہ ایمان کی محبت تھی۔ تو یہ خوشبو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب یہ خوشبو پھیلی اور اس نے اپنے استاد اکرام کو پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس کے استاد نے اس کا بوسہ لیا اور اس نے کہا ہاں میں نے اپنے شاگرد کی جو تربیت ہے وہ بالکل صحیح انداز میں کی ہے۔ آج کا اگر نوجوان ہوتا تو یقیناً اللہ معاف کرے اس کی خواہش بھی پوری کرتا، اور چھپ کے جو کچھ کرتا تو سا کرتا۔ تو ایسے تھے نوجوان۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بھی ہوتے تھے نوجوان۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم عاشر ٹی وی پر لے کر آئیں گے، لیکن آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، سپورٹ کرنی ہوگی، اور آگے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ چینل کوئی غلطی ہوگی تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہوں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔